میرے دوستو، عزیز و بزرگو، مسلمان کی کوئی حالت ذکر اور دعا سے خالی نہیں ہے، اس لیے کہ دعا کا تسلسل تو عاجزی کا اظہار کرتے رہنا ہے۔ یہ نہیں کہ جب حاجت پیش آئے تو دعا کرو، یہ نہیں کہ جب حاجت پیش آئے تو دعا کرو، نہیں، بلکہ اللہ سے دعائیں کرنا یہ خود مستقل ایک عمل ہے، یہ کسی حاجت کے پیش آنے پر موقوف نہیں ہے۔ حاجت پر تو دعا کا حکم اس لیے دیا ہے تاکہ تم حاجت کو اس کے غیر کی طرف پیش نہ کرو۔ حاجت کے موقع پر تو دعا کا حکم اس لیے ہے کہ تو اپنی حاجت کا اس کے غیر سے ذکر نہ کرو، ورنہ دعا کا تسلسل عاجزی کا تسلسل ہے۔ جس نے دعا چھوڑ دی اس نے عاجزی چھوڑ دی۔ دعا عاجزی کا مظہر ہے۔ دعا کیا ہے؟ عاجزی کا مظہر ہے۔ جو آدمی دعا نہیں مانگ رہا اللہ سے بغیر کسی حاجت کے، دین کی محنت یوٹیوب چینل، بغیر کسی حاجت کے، جو اللہ سے دعائیں نہیں کرتا بغیر کسی حاجت کے، اس میں کبر کے آنے کا بھی اندیشہ ہے۔ اس میں کبر کے آنے کا اندیشہ ہے، اس لیے کہ نماز تذلل کا سب سے اعلیٰ موقع ہے۔ عبادات تذلل کا سب سے اعلیٰ موقع ہے، اور دعا اس کا مخ ہے۔ دعا اس کا مخ ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ عبادت تذلل کا اعلیٰ موقع ہے اور دعا اس کا مخ ہے، اس لیے فرمایا الدعاء مخ العبادت، یہ دعا عبادات کا مغز ہے، اور عبادت تذلل کا موقع ہے۔ عبادت اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل بنا کر پیش کرنے کا موقع ہے۔ تو اسے اندازہ کر لو کہ جب دعا عبادت کا مغز ہے تو دعا نہ مانگنے والے میں کبر کا کتنا اندیشہ ہوگا۔ عبادت تذلل کا موقع ہے اور دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا عبادت کا مغز اور عبادت تذلل کا موقع۔ ہم سب کی عادتیں یہ ہیں کہ جب حاجت پیش آئے تو اس کے لیے دعا ہے، نہیں، حاجت میں اللہ کو پکارنا اور اس کے علاوہ نہ پکارنا یہ تو چاپلوسی ہے، کہ تمہیں دعا کی طرف حاجت لائی نہ کہ عاجزی لائی۔ اگر عاجزی کی وجہ سے دعا مانگو تو عاجزی ہر وقت ہے، بندہ ہر آن ہر گھڑی عاجز ہے۔ حاجت ہر آن ہر گھڑی نہیں ہے، حاجت ہر آن ہر گھڑی حاجت نہیں ہے، لیکن عاجزی ہر آن ہر گھڑی عاجزی ہے۔ اس لیے کوئی مومن کی ضرورت، کوئی موقع دعا سے خالی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا جب تم سونے لگو تو کیا دعا پڑھو، جب سو کر اٹھو تو کیا دعا پڑھو، تاکہ تمہارا سونا کافر کی طرح نہ ہو۔